الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے گمراہوں کی پیروی۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شورى آیت نمبر 6 پارہ نمبر 25۔ ترجمہ: اور جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، اللہ ان پر نگران ہے اور تم ان کے کاموں پر ذمہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فاسقوں کے احوال اور اعمال کے متعلق آگاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے سزا دے گا۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال علمها عند ربی فی کتابی لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، کتاب میں نہیں غلطی کرتا میرا رب اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا کہ ہر وہ شخص جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر دیتا ہے، تو ایسا شخص شیاطین کو اپنا کارساز اور اپنا مددگار بنا لیتا ہے، اور ایسا شخص ان شیاطین کی اتباع کرتا ہے، ان کے طریقے پر چلتا ہے۔ شیاطین ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ بندہ وہی کام کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ظاہر سے بھی آگاہ ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کے باطن سے بھی آگاہ ہے۔ اللہ پاک ان مشرکوں کو یہ جو کام کرتے ہیں ان کے کاموں کی بدولت ان کو سزا دے گا، ان کی پکڑ ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے نہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے کاموں سے روکیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، رسالت کو پہنچا دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کاموں کے ذمہ دار نہیں، یعنی کہ ان کے کاموں کے متعلق، ان کے افعال و احوال کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پس صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرے، اللہ پاک کے علاوہ کسی سے بھی مدد حاصل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی خالصتاً محبت کرے، اللہ سے ہی دوستی رکھے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے قرب والے ہیں، ان کے وسیلہ سے دعا کرے، اس طرح سے دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عظیم بندے ہیں، اولیاء کرام اور انبیاء کرام، ان کی تعظیم کرنا ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ ہمارے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم غیر اللہ سے مدد طلب ہرگز نہیں کرتے، وہ اللہ کے ولی غیر اللہ نہیں بلکہ اہل اللہ ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ بذات خود کچھ نہیں دیتے، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے، تو اس بنا پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کے وسیلہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے وسیلہ سے کی جانے والی دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر وسیلہ کے پکڑنے کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے بھی دعا کی جاتی ہے، صحابہ کے وسیلہ سے بھی دعا کی جاتی ہے، اور اولیاء کرام کے وسیلہ سے بھی دعا کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے اوپر اعتراض کہ ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم ولیوں سے بھی نہیں مانگتے بلکہ ولیوں کے وسیلے سے اللہ پاک سے ہی مانگتے ہیں، اور اللہ پاک ہی عطا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذاتی طور پر اپنی طرف سے کوئی نہیں عطا کر سکتا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اولیاء سے مراد بت ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، حفیظ علیہم، وہ ان کے اعمال کے اوپر اللہ پاک نگرانی کرنے والا ہے، اور اللہ پاک مشرکوں کو ان کے اعمال کی بدولت ان کو سزا دے گا، ان کی پکڑ ہوگی۔ اور آیت کے اگلے حصے کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، یہ آیت سیف کے ساتھ منسوخ ہے۔ حدیث کے اندر اس بات کا مفہوم ہے کہ آسمان چرچراتا ہے، یعنی کہ آواز نکالتا ہے۔ آواز نکالنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کے اوپر اللہ پاک کی نورانی مخلوق ہے، اور وہ اس قدر زیادہ ہے کہ آسمان ان کی وجہ سے چرچراتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے، اور جو مشرک ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اس فعل پر پکڑے گا اور ان کو سزا دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے یہ جو مشرک ہیں، یہ
اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا بتوں کی عبادت کرنا اس کے اوپر آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ سے کل بروز قیامت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو آپ ان کے متعلق جواب دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تو اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، رسالت کی تبلیغ کرنا ہے، اور جو اللہ کے نبی کی باتوں کو مان لے وہ فلاح پا جائے گا، اور جو اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانے گا وہ تباہ ہو جائے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن ان مشرکوں کو سزا دے گا جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود مانتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف متقی مومن سے ہی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، ان کی دوستی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔